اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علی سرچ پوائنٹ پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ نے بڑے بڑے وفاداروں کے نام سنے ہوں گے، مگر وہ بڑے بڑے وفادار زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے وفادار شخص کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وفاداری کی تو کسی موڑ پر پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر زندگی میں جتنی بڑی بڑی مشکلات آئیں لیکن پھر بھی امیر المجاہدین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میری مراد جرنیل اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب شاہکوٹ ضلع ننکانہ کے خوبصورت سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے ہاں ہوئی، جن کی زندہ کرامات آج بھی ساندلبار کے علاقے میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ اس علاقے کے قدیم رہائشی قبائل کثرت کے ساتھ آپ کے آباء و اجداد کے مرید ہیں۔ جب قبلہ شاہ صاحب نے جوانی میں قدم رکھا تو آپ نے روایتی خاندان نظام سے ہٹ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ والد محترم کی وفات کے بعد جب آپ سجادہ نشین ہوئے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک تحریک بنائی جس کا نام کاروان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بھینسوں بکریوں کی کثیر تعداد موجود تھی تو آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت ملاقات ہوئی جب علامہ خادم حسین رضوی نے رہائی کے لیے ممتاز حسین قادری تحریک شروع کی تو پہلی مرتبہ قبلہ شاہ صاحب کی علامہ خادم حسین رضوی سے ملاقات ہوئی۔ قبلہ شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بڑے وفادار دوست کی تلاش تھی۔ میں نے بڑی بڑی جگہوں پر تلاش کیا لیکن نہیں ملا، لیکن جب پہلی مرتبہ امیر المجاہدین سے ملاقات ہوئی تو میں آپ پر فدا ہو گیا۔ تو جو کچھ چلتے چلتے بابا جی سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بڑے لوگوں کو تلاش کیا، ہر مزار پہ، ہر مفتی صاحب کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس۔ جس معیار کا بندہ میں تلاش کر رہا تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ اور جب اٹک کے رہنے والے قائد ملت اسلامیہ اس وقت بابا جی منظر عام پر نہیں تھے، تحصیل سرسا آباد ہے شیخوپورہ کی، وہاں پر ایک پروگرام تھا چکا تھا۔ میرے پاس چونکہ ڈبل کیمرہ ڈالا تھا، میرے ساتھ لڑکے گن مین تھے، اس حوالے سے مجھے انہوں نے دعوت دے دی۔ کچھ میرا وہ ہوائی علاقہ بھی تھا کہ سیکورٹی کے انتظام بھی نہیں کرنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ بھی 10-15 بندے آ جائیں گے، پھر جہاں سے لوگ سن کے آ جائیں گے، بندے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس طرح وہاں مسجد میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت غازی صاحب کی گولیوں کی دھمک وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکی تھی۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے قربان کر دیا۔ کئی بار جیلوں میں گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی بار جیلوں میں گیا ہوں۔ بابا جی سے ملاقات سے پہلے بھی بہت دفعہ جیلوں میں گیا ہوں، لیکن جو مزہ جیل میں بابا جی کے ساتھ آیا وہ کہیں بھی نہیں آیا۔ بابا جی کا آخری بیان جس میں امیر المجاہدین نے جو شعر ارشاد فرمایا کہ اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہے جس کے غریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شعر بابا جان نے خاص طور پر قبلہ شاہ صاحب کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور شاہ صاحب کا نام بھی خصوصی طور پر لیا تھا۔ یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز۔ اس وقت شاہ صاحب وہ ہستی ہیں جب بابا جان کا وصال ہوا تو قبلہ شاہ نے اپنی جگہ بابا جان کے صاحبزادے قبلہ سعد حسین رضوی کو تحریک لبیک کی امانت سونپی۔ آپ شاہ صاحب کے ان الفاظوں سے اس درد کو سمجھ سکتے ہیں اور اس درد کا اندازہ کر سکتے ہیں جو شاہ صاحب کو امیر المجاہدین کی جدائی میں پہنچا۔ نگاہ کو کسی صورت کی پیاس رہتی ہے، خیال کو کسی آہٹ کی آس رہتی ہے۔ انہیں ویل چیئر ٹکرائے گی کرسی نال، کسے نال ٹھک ہوئے گی،
निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर उन रास्तों ने जिन पर कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। निगाह को किसी सूरज की प्यास रहती है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अली सर्च पॉइंट की ये काविश पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और तहरीकी वीडियोज़ देखने के लिए अली सर्च पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।